وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جب وہ سنتا ہے اللہ کے نور سے سنتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید تھے، یعنی یہ جو فیضان تھا نا، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان تھا۔ جو بندہ دنیا کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، جو بندہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، وہ بندہ فنا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس دن سے بکریوں کے مالک نے اللہ سے دوستی کی ہے نا، اس دن سے بھیڑیے نے جو ہے وہ بکریوں سے دوستی کر لی۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا، وہ ہے عظمت اولیاء، شان اولیاء۔ ایک تو اوورال ہم اولیاء اللہ جو ہیں ان کی عظمت پہ بات کریں گے، پھر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس جو ہے وہ آنے والا ہے، تو آپ کی سیرت کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ دیکھیں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، یہ بڑے ہی عظیم لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ پاک کے جو ہے نا وہ مقرب بندے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ پاک فرماتا ہے خبردار، بے شک اولیاء اللہ پہ نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔ کہ اولیاء اللہ کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے، فرائض کی ادائیگی کے ذریعے میرا جتنا قرب حاصل کرتا ہے نا، اتنا قرب کسی اور عمل کے ذریعے حاصل نہیں کرتا، اور میرا بندہ نوافل کی کثرت کی وجہ سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، یعنی جب وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جب وہ سنتا ہے اللہ کے نور سے سنتا ہے، جب وہ ہاتھ سے کوئی کام کرتا ہے، اپنے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے تو اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے، جب وہ اپنے قدم استعمال کرتا ہے، اپنے پاؤں استعمال کرتا ہے تو اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک تو ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی پکڑتے ہیں کوئی چیز، ہم بھی چلتے ہیں، اپنے پاؤں کا استعمال کرتے ہیں، اور ایک وہ ہستی کہ جب وہ دیکھے تو اللہ کے نور سے دیکھے، اور جب وہ سنے تو اللہ کے نور سے سنے، جب وہ کچھ ہاتھ سے کوئی کام کرے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو، جب وہ اپنے قدموں کا استعمال کرے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو۔ اس میں اور ہم میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک بندہ جو اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہے، ایک بزرگ تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، وہ جب کوئی بندہ وضو کرتا تھا نا تو لوگوں کے گناہ دیکھ لیا کرتے تھے، اللہ کے ولی تھے بہت بڑے، جب کوئی وضو کر رہا ہوتا تھا نا تو آپ کو پتا ہے نا، جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، سارے گناہ بہہ جاتے ہیں، تو وہ گناہ ان کو نظر آتے تھے باقاعدہ۔ پھر انہوں نے اللہ پاک سے ایک دن دعا کی کہ یا اللہ، اس طرح تو لوگوں کے جو ہیں وہ سارے گناہ میرے اوپر کھل رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، تو وہ یہ بھی بات اچھی نہیں ہے، تو میری یہ جو طاقت ہے نا مجھ سے چھین لے۔ پھر انہوں نے دعا کی تو اللہ پاک نے ان سے وہ جو ہے نا وہ طاقت واپس لے دی۔ یعنی یہ اولیاء اللہ کا مقام کے بتانے کا مقصد ہے، جب وہ دیکھتے ہیں تو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ عام جیسے گناہ ہے، یہ عام ہمارے جیسا بندہ دیکھ سکتا ہے؟ اب اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہے وہ کرامات اولیاء کے منکر ہوتے ہیں، وہ کرامت کو مانتے ہی نہیں ہے۔ کرامت کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی نبی کے معجزے کا انکار کرتے ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے نا، اس سے جو چیز ہوتی ہے اس کو معجزہ بولتے ہیں، اور جو ولی سے ہوتی ہے اس کو کرامت بولتے ہیں۔ اور آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کرامت کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ قرآن پاک کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ کرامت جو ہے نا وہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ جس نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی ہے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوگا۔ کس نے پڑھا، سنا ہوا ہے؟ دو بچوں نے، عاصم بن برقیہ والا، یہ قرآن پاک کے اندر ہے، قرآن پاک میں یہ باقاعدہ پورا ایک واقعہ ہے۔ کسی ٹائم آپ کو کمپلیٹ بھی سناؤں گا بھی، کیونکہ لیکچر کا ٹاپک ہو رہا ہے، مختصر سا بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا جب ملکہ بلقیس کو حکم دیا کہ تم تابع دار بن کے نا میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ،
یہ میں مختصر کر رہا ہوں. آپ نے اس کو پیغام بھیجا تھا کہ تم یا تو جو ہے وہ اسلام قبول کر لو, میری اطاعت کر لو, یا پھر میں جنگ کروں گا. تو بہرحال وہ ان شورٹ کے اس نے جو ہے وہ قبول کیا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوں گی, میں اطاعت کروں گی. اب جب وہ اپنے محل سے نکلی آپ کے پاس آنے کے لیے, تو آپ نے جو ہے نا وہ اپنے جو ساتھی تھے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے نا اس کا تخت جو ہے وہ میرے دربار میں موجود ہو. یہ قرآن پاک سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کئی لوگ کہتے ہیں نا قرآن سے بتاؤ, بخاری سے بتاؤ. قرآن پاک کی یہ تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو قرآن پاک میں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا جو تخت ہے, اچھا یہ تخت بھی معمولی تخت نہیں تھا آج کے تختوں کی طرح, بتایا جاتا ہے کہ 60 گز چوڑا اور اتنا ہی کوئی جو ہے نا وہ لمبا بھی تھا, وہ اتنا بڑا تخت تھا. آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے تخت جو ہے وہ میرے دربار میں موجود ہو. اب آپ کی جو وہ محفل لگی ہوئی تھی اس میں ایک جن بھی موجود تھا. اچھا حضرت, یہ آپ جب پڑھیں گے نا تفسیر قرآن پاک کی تو آپ کو پتہ لگے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت سب پہ تھی, جنات پر بھی تھی, جانوروں پر بھی. جب آپ کا دربار لگتا تھا نا تو جنات بھی موجود ہوتے تھے, جانور بھی, ہر جانور وہاں پہ موجود ہوتا تھا, پرندے بھی سب موجود ہوتے تھے, انسان بھی موجود ہوتے تھے, تو جنات بھی موجود تھے. ایک جن اٹھا, اس نے کہا جی میں جو ہے نا وہ تخت حاضر کر دوں گا. آپ نے اسے پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس نے کہا کہ یہ محفل برخاست ہونے سے پہلے پہلے لے آؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں, اس سے بھی جلدی چاہیے. پھر آپ کا ایک جو ہے نا وہ امتی, آپ کا ایک ساتھی آصف بن برخیا, اللہ کے ولی تھے, نیک تھے, انہوں نے کہا کہ حضور میں لے آؤں گا. آپ نے پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ فرمایا پلک جھپکنے سے پہلے, اور پلک جھپکنے سے پہلے وہ آپ نے حاضر کر دیا اس کو. اب میرا آپ سب سے ایک سوال ہے کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہو, ٹھیک ہے نا, ایک اللہ کا ولی ہو, اس کے پاس اتنا اختیار ہے, اس کو اتنی اللہ نے طاقت دی ہے, تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی اور ولی ہو اس کے پاس کتنا اختیار ہوگا, اس کی کتنی پاور ہوگی. تو جب آپ کرامت کا انکار کرتے ہیں تو پھر آپ قرآن پاک کا بھی آیات کا انکار کریں. یہ قرآن سے ثابت ہے جو میں نے آپ کو ایک واقعہ بتایا, اور بھی واقعات ہیں لیکن مختصر کیونکہ کرنا ہے اس لیے میں نے وہ جو ہے وہ ایک واقعہ آپ کو جو ہے بیان کیا. اچھا, جو اولیاء کرام کی جماعت ہے نا اس میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے چند سالوں میں تقریباً 30 سال کے عرصے میں نا پورے ہند کے اندر جو ہے وہ نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیا تھا. بے شمار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ جو ہے نا وہ اسلام قبول کیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی حسینی سید تھے, یعنی یہ جو فیضان تھا نا یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان تھا. یہ کوئی عام بندے نہیں تھے, تو اللہ کے ولی تھے, پھر آپ کے اندر جو ہے وہ مولا علی کا خون دوڑتا تھا. حسنی حسینی سید تھے. آپ افغانستان میں پیدا ہوئے تھے, اور بچپن میں ہی آپ کو جو ہے نا وہ علم دین حاصل کرنے کا بڑا شوق بھی تھا, اور اس کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ بے شمار سفر بھی کیے. اور وہ سفر جو تھا نا وہ آج کے سفر کی طرح نہیں تھا کہ ایسے آپ جہاز میں بیٹھو پھر کر کے پہنچ گئے, اس طرح کا سفر نہیں ہوا کرتا تھا. اونٹوں پہ جو ہے وہ گھوڑوں پہ سفر بڑا مشقت والا سفر ہوتا تھا, اور کئی دن لگا کے پہنچتے تھے, اور جا کے جو ہے وہ احادیث اکٹھی کرنی, علم حاصل کرنا. آج تو بڑا آسان ہو گیا نا, موبائل پہ واٹس ایپ پہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہے. تو خیر آپ نے جو ہے وہ علم دین حاصل کیا. پھر تقریباً 34 سال کی عمر میں جو ہے نا وہ آپ لاہور میں تشریف لائے تھے تبلیغ کے لیے, اور آپ کی وجہ سے ہی لاہور کو مرکز الاولیاء بھی کہا جاتا ہے. جب آپ آئے تو ظاہری بات ہے کہ اتنا آسان تو نہیں ہوتا تبلیغ کرنا کہ آپ آگے بیٹھیں اور لوگ جو ہے وہ ماننا شروع کر دیں. بے شمار مشکلات کا آپ نے سامنا کیا, پھر جا کے جو ہے وہ کئی لوگ جو ہے وہ دھڑا دھڑ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے اور مسلمان ہونے لگے. اچھا, جب یہ سلسلہ چلتا رہا نا بہت سے لوگ آپ کی طرف آنا شروع ہو گئے, مسلمان ہونے لگ گئے. اس وقت لاہور کا جو حاکم تھا نا وہ نان مسلم تھا, اس سے یہ بات ہضم نہ ہوئی. اس نے اپنے کچھ سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کے نا ان کا خیمہ اکھاڑ پھینکو. اس وقت لاہور اگر آپ آج سے تقریباً 1040-41 سال تقریباً ہو چکے ہیں اس بات کو, داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو تب آپ سوچے لاہور کا کیا حال ہوگا. ابھی 10-15 سال پیچھے چلے تھے تو آپ جہاں بیٹھے ہیں نا یہاں پہ بھی پھیلیاں تھی ساری, راوی کہتے ہیں بھرے بتاتے ہیں یہاں تک تھا, تو تب کیا حال ہوگا. تو وہ خیمہ ایک آپ نے لگایا ہوا تھا, اس نے حکم دیا کہ خیمہ اکھاڑ پھینکو اور ان کو لاہور سے نکال دو. اب وہ جو تھے اس کے سپاہی پہنچے, انہوں نے آ کے میسج دیا کہ لاہور کے حاکم نے کہا کہ آپ جو ہے نا یہ اپنا سارا سیٹ اپ ختم کریں اور یہاں سے چلے گئے. آپ نے فرمایا میں تو اللہ کی تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا جی ہمیں حکم ملا تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو جانا پڑے گا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے آیا تھا اور وہی میرا مددگار ہے. اب انہوں نے جب دیکھا نا کہ آپ نے تو ایسے جانا کوئی نہیں, انہوں نے سوچا کہ آپ کے خیمے کو آگ لگا دی جائے, کیونکہ جب آگ لگ جائے گی خیمہ نہیں بچے گا تو آپ خود ہی چلے جائیں گے یہاں سے. اب انہوں نے مل کے نا خیمے کو آگ لگانے کی کوشش کی. اب یہ اللہ کے ولی تھے, آپ کرامت ہی آپ کی, خیمے کو آگ ہی نہ لگے. سب نے مل کے بڑی کوشش کی خیمہ ہی نہ جلے.
اب وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بندہ تو نہیں ہے، اللہ کا ولی ہے۔ اب وہ اپنے حاکم کے پاس گئے اور اس کو جا کے بتایا کہ بھائی یہ معاملہ ہے۔ اس کو بڑا غصہ چلا، اس نے بڑا جھڑکا، اس نے کہا ایک چھوٹا سا تم سے کام نہیں ہوا جو میں نے تمہیں کہا تھا، جس طرح مرضی جو مرضی کرو، اس بندے کو لاہور سے نکالو۔ اچھا، ابھی یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ محل سے ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے حاکم کو کہا کہ تمہارے محل میں آگ لگ گئی ہے۔ اب وہ بھاگ دوڑ مچ گئی، سب نے آگ بجھانے کی بڑی کوشش کی لیکن آگ نہ بجھی۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ کس وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب وہ جو ہے نا وہ بڑی عاجزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جو ہے نا وہ آپ سے معافی مانگی، اور ساتھ ہی پھر اس کو میسج ملا کہ محل کی جو آگ ہے نا وہ بجھ گئی ہے۔ اب یہ سارا کچھ دے کے، ایک ولی کی کرامت دے کے، وہ شخص آپ کے ہاتھ پہ ایمان لے آیا، وہ جو لاہور کا حاکم تھا اس وقت کا۔ اب یہ اولیاء اللہ کا مقام ہوتا ہے، اللہ پاک نے آپ کو اختیارات دیے تھے، خود سے نہیں، یہ اللہ کے عطا کردہ اختیارات ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ کے پاس ہوتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں، آج تقریباً 1041 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ جو بندہ اس دنیا سے اللہ اللہ کر کے جاتا ہے، جو بندہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جاتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا مقصد زندگی کا اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، وہ بندہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ دیکھیں آج بھی ہمارے دلوں میں وہ زندہ ہے، آج بھی اسی طرح ان کی یادیں تازہ ہیں۔ لیکن جو بندہ دنیا کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے، جو بندہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، وہ بندہ فنا ہو جاتا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دیکھیں دنیا کبھی راضی نہیں ہوتی، آپ لوگوں کے لیے جو مرضی کر لے، ایک بات سمجھ لے اچھے طریقے سے، آپ دنیا کو راضی نہیں کر سکتے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اطاعت الہی ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے۔ دیکھیں اگر آپ اللہ کی اطاعت کریں گے نا، اگر آپ دین پہ عمل کریں گے تو اللہ پاک دنیا آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ اگر آپ اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ پاک اپنی مخلوق کو آپ کی اطاعت میں لگا دے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نا ایک دفعہ اپنے کسی مہمان کے ساتھ جا رہے تھے، تو آپ کا نا ایک جنگل سے گزر ہوا، تو جب جنگل سے گزرے نا آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے۔ اچھا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ تیر نکالتے کوئی شکار کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ نے جو ہرنیں تھی اور جو پرندے تھے نا ان کو مخاطب ہو کے کہا کہ اے ہرنوں، اے پرندوں، تم میں سے کوئی ایک جنا، ایک ہرن اور ایک پرندہ میرے پاس آ جائے، کیونکہ میں اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا اتنا کہنا تھا کہ ایک موٹا تازہ ہرن اور ایک جو تھا نا پرندہ، وہ سر جھکائے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اچھا جو مہمان تھا نا وہ یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا، ظاہری بات ہے عجیب سی بات تھی کہ یار پرندہ اور یہ ہرن خود ہی سے حاضر ہو گئے ہیں۔ وہ جب آپ نے اس کی حیرانگی دیکھی نا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا تو نے آج تک کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہو اور اللہ کی مخلوق اس کی اطاعت نہ کرتی ہو؟ یعنی آپ نے اللہ کی ایسی اطاعت کی کہ اللہ کی مخلوق بھی آپ کی اطاعت کرنا شروع ہو گئی۔ اطاعت بھی تو پھر اس طرح کی تھی نا، یعنی جب اللہ نے آپ کو بلایا آپ نے ہمیشہ لبیک کہا، آپ نے ہمیشہ اللہ کی عبادت کی، اللہ کی اطاعت کی، تو اللہ کی مخلوق بھی آپ کی اطاعت میں لگ گئی۔ یعنی بتانے کا مقصد ہے جب آپ اللہ کی اطاعت کریں گے، آپ دین پر عمل کریں گے، تو یہ دنیاوی چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تو آپ کی قدموں میں ایسے رب نے ڈال دینی ہے، ساری اللہ کی اطاعت کردہ چیزیں۔ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نا ایک تابعی بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں، تابعی سمجھتے ہیں نا جو صحابہ کے شاگرد ہوتے ہیں، تو تابعی بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ وہ تابعی بزرگ جو تھے نا ان کا یہ معمول تھا کہ وہ لوگوں سے ہٹ کے نا کسی پہاڑ کے پیچھے چپکے سے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو آپ کا معمول یہ تھا کہ فجر سے لے کے عصر تک آپ کسی سے نہیں ملتے تھے، ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو آپ کا بڑا چرچا تھا، اللہ کے ولی تھے۔ تو ایک شخص جو ہے نا وہ آپ کو تلاش کرتا کرتا پہنچ گیا۔ جب وہ پہنچا اس نے آ کے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی جو وہ بزرگ ہیں کہاں پہ ہیں؟ وہ لوگوں نے بتایا کہ فلاں پہاڑی کے پیچھے وہ عبادت کرتے ہیں، لیکن ساتھ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس وقت ملتے نہیں کسی سے، فجر سے لے کے عصر تک ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے کہا خیر میں بڑی دور سے آیا ہوں، آپ مجھے بتاؤ کہاں ہیں، میں خود ہی مل لوں گا۔ لوگوں نے بتایا تو وہ پہنچ گیا آپ تک۔ جب پہنچا تو آپ جو ہے نا وہ نماز ادا کر رہے تھے، اب وہ چپ کر کے سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ اچھا اس نے وہاں پہ بیٹھے نا بڑا عجیب منظر دیکھا، اس نے دیکھا کہ کچھ بکریوں کا ایک ریور ہے، وہ ریور کے ساتھ ایک بھیڑیا ہے، جو بھیڑیا اس ریور کی حفاظت کر رہا ہے، اس ریور کو چرا رہا ہے اور اس ریور کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں جہاں پہ بکریاں ہو اس میں آپ ایک بھیڑیا چھوڑ دو تو کیا ہوتا ہے، وہ ساری بکریوں کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ اب یہ عجیب سا منظر تھا کہ ایک ریور ہے اور بھیڑیا اس ریور کو چرا رہا ہے، بھیڑیا اس ریور کی حفاظت کر رہا ہے۔ اچھا وہ خاموش رہا، آپ نماز ادا کر رہے تھے۔ جب نماز ادا کر کے فری ہوئے نا پہلے تو آپ نے اسے کہا کہ تم اس وقت کیوں آئے ہو، کیونکہ اجازت نہیں تھی۔ بہرحال اس نے کہا کہ حضور اب میں آ گیا ہوں تو مجھے قبول فرمائیں۔
اور اس کی حیرانگی اس کے جو ہے نا وہ چہرے سے ظاہر تھی. اس نے سوال کیا, اس نے کہا حضور مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آئی. آپ نے مجھے کیا نہیں سمجھ آیا؟ اس نے کہا کہ جہاں پہ بکریاں ہو اور وہاں اگر آپ ایک بھیڑیا چھوڑ دیں وہ تو چیر پھاڑ دیتا ہے. مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی کہ بکریوں کی بھیڑیے سے جو ہے وہ دوستی کب سے ہونا شروع ہو گئی. تو آپ نے بڑا کمال کا جواب دیا. آپ نے فرمایا جس دن سے بکریوں کے مالک نے اللہ سے دوستی کی ہے نا, اس دن سے بھیڑیے نے جو ہے وہ بکریوں سے دوستی کر لی ہے. یعنی بات وہی جو میں نے بتائی کہ اگر آپ اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں گے تو اللہ کی مخلوق آپ کی اطاعت میں لگ جائے گی. اب وہ بھیڑیا وہ بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے جبکہ وہ بکریوں کو کھا جاتا ہے. تو یہ جو تھی یہ ساری اللہ اولیاء اللہ کی کرامات ہوتی ہیں. یہ کیسے اختیارات حاصل ہوتے ہیں آپ کو؟ اللہ کی اطاعت کرتے کرتے, جیسے میں نے بتایا نا کہ اتنی عبادت کرتے ہیں, اتنے نوافل ادا کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں, میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتے ہیں, میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتے ہیں, میں وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ اولیاء اللہ کی جو ہے نا وہ ان کی شان ہوتی ہے. اچھا کچھ جو ہے نا وہ مزارات پر حاضری کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا. اکثر لوگ جو ہیں ان کو یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ مزارات پر حاضری جو ہے وہ کوئی اللہ معاف کرے شرک والا کام ہے. دیکھیں مزارات پر حاضری جو ہے نا وہ بھی اولیاء اللہ کا ہی طریقہ کار ہے. خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا اولیاء اللہ میں ایک بہت بڑا نام ہے. آپ خود جو ہے وہ داتا دربار جو ہے داتا حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے, اور یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ سلام پیش کر کے چلے گئے, کئی دن تک آپ نے چلا کاٹا وہاں پر, اور پھر جاتے ہوئے آپ نے ایک شعر پڑھا جو آپ نے اکثر سنتے رہتے ہیں آپ, گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کامل آرا رحمہ. یہ آپ نے جو ہے نا وہ چلا کاٹنے کے بعد جب سارا فیض حاصل کیا نا اور سمجھ گیا آپ کہ یہ کیا ہستی ہیں, پھر آپ نے یہ شعر جو ہے نا وہ عرض کیا تھا. تو ہاں کچھ چیزیں دیکھیں خرافات سے آپ نے بچنا ہے. خرافات جیسے آپ کوئی جو ہے وہ کسی مزار پہ جا کے سجدہ کرتا ہے, یا ڈھول ڈمکے جو ہیں بھنگے پی کے وہاں پہ پھرنا, ٹھیک ہے نا, بدنگاہی وہاں پہ کرنا, یہ ساری خرافات ہیں. ان سے آپ لوگوں نے بچنا ہے, ٹھیک ہے نا. جو غلط چیز ہے وہ غلط چیز ہے, لیکن اس کی آڑ میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مزارات پہ حاضری دینا ہی جائز نہیں ہے. اس کا ایک طریقہ کا علماء نے بیان فرمایا کہ ایک بہت بہترین طریقہ بتایا کہ جب آپ کسی کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں آپ وہاں حاضر ہو کے 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو. چومنے سے بھی علماء منع فرماتے ہیں کہ آپ چومے بھی نہ, ٹھیک ہے نا. سجدے ہو گئے, چادریں چڑھانا, بھنگے پی کے وہاں پہ ڈانس کرنا, یہ کچھ جائز نہیں ہے. یہ داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات نہیں ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ یہ ہمیں تعلیمات, آپ پڑھیں نا وہ ان کی بک جون سی ہے, کیا نام ہے اس کا, کشف الماجوب, یہ ساری چیزوں کا وہ منع کرتے ہیں آپ لوگوں, اور یہی خرافات وہاں پہ جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ وہاں پہ حاضر ہو کہ 4 ہاتھ آپ نے دور کھڑے ہونا ہے, اس کے بعد آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پاک پڑھیں, آپ کوئی درود پاک پڑھیں, اس کا ثواب جو ہے وہ ان کو پیش کریں, اور پھر ان کے وسیلے سے دعا مانگے. آپ دیکھیں اولیاء اللہ کے وسیلے سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ پاک وہ قبول فرماتا ہے, اور وسیلہ قرآن پاک سے جائز ہے, قرآن پاک سے وسیلہ ثابت ہے, آپ وسیلے سے مانگ سکتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی نا تو میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار پہ حاضر ہوتا تھا, اور میں نوافل ادا کرتا تھا. اس کے بعد میں وہاں پہ اللہ کے حضور جو ہے نا ان کے وسیلے سے دعا کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے وسیلے سے دعا مانگتا تھا تو وہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ میری وہ حاجت پوری کر دیتا تھا. یعنی صحیح طریقہ تو میں نے آپ کو بتایا, آپ نے وہاں حاضر ہونا ہے, 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہونا ہے, اس کے بعد آپ جو پڑھ کے ثواب احصال کرنا چاہتے ہیں ثواب پیش کریں, اور ان کے وسیلے سے دعا کریں اور واپس آ جائیں. یہ طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ جا کے جو سجدے, اچھا دیکھیں سجدے کی بھی میں آپ کو بتا دوں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے عبادت کی غرض سے سجدہ کرنا, وہ تو ویسے ہی کفر ہے. ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی, وہ کفر تو نہیں ہے لیکن ہمارے اسلام میں وہ بھی حرام ہے. یعنی سجدہ آپ کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتے کسی کو, چاہے وہ تعظیمی سجدہ ہو. عبادت کا تو ویسے ہی کفر ہو گیا نا, وہ دار اسلام سے بندہ نکل جاتا ہے. اگر آپ کسی کو خدا سمجھ کے سجدہ کرتے ہیں کافر ہو جائیں گے, لیکن اگر تعظیماً سجدہ کرتے ہیں کسی کو ادب کے طور پہ کرتے ہیں تو وہ بھی حرام ہے اسلام کے اندر, وہ بھی جائز نہیں ہے. تو یہ کچھ خرافات ہیں, ان سے آپ نے بچنا ہے, بجائے کہ آپ کہیں گے مزارات میں جانا ہی جو ہے وہ حرام ہے یا نعوذ باللہ جو ہے وہ شرک ہے. ایسی کوئی بات نہیں, بس ویسے ہی کچھ لوگوں کو نا عادت ہوتی ہے, وہ ایسے ہی عام جنرل پبلک کو پکڑ کے نا 4 کتابیں پڑھ لیں گے, اور کتابیں پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو بڑا مفتی سمجھتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ہر بات پہ کہیں گے دکھا قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے, قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے. آپ کو پتا ہے ہر چیز قرآن میں موجود نہیں ہے. کتا حرام ہے, آپ سب کو پتا ہے کتا حرام ہے, کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے. قرآن سے مجھے دکھائیں کہاں لکھا ہوا ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ قرآن پاک سے ملتی ہیں آپ کو,
جو قرآن سے نہیں ملتی وہ آپ کو کہاں سے؟ احادیث سے ملتی ہیں. جو احادیث سے نہیں ملتی وہ پھر اس کی انٹرپریٹیشن علماء کرتے ہیں، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کن کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں. علماء، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہے. یہ بھی میں آپ کو ایک حدیث سے اس کا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاکم بنا کے بھیجنا چاہا نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے سوال کیا، آپ سے پوچھا کہ معاذ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ آپ نے فرمایا میں قرآن سے فیصلہ کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر وہ چیز تمہیں قرآن میں نہ ملے پھر کس سے فیصلہ کرو گے؟ آپ نے فرمایا میں پھر آپ کی سنت سے، آپ کی جو احادیث ہے اس سے فیصلہ کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اگر اس میں بھی وہ تمہیں چیز نہ ملے پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ آپ نے فرمایا پھر میں اپنی جو سوچ ہے، اپنی عقل ہے، اس سے جو ہے وہ اجتہاد کروں گا. یعنی اپنی عقل، جیسے علماء، اب دیکھیں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن سود کا جو مسئلہ تھا نا وہ ہمارے اوپر مکمل طور پر واضح نہ ہو سکا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات جانتے تھے کہ قیامت تک سود کی مختلف قسمیں آتی رہیں گی. آج بھی دیکھیں نا نیا نیا رنگ دے دیتے ہیں، سود نہیں ہے جی، انٹرسٹ ہے جی، ایسے کر لیں. وہ کریڈٹ کارڈ والے آئیں گے نا نئے نئے رنگ کی کہانیاں سناتے ہیں، یہ ایسے ہے جی، یہ ایسے کر لیں. وہ نئی نئی آپ کو ترکیبیں بتائیں گے، یہ سود میں نہیں آتا جی، یہ اس طرح کا ہے، نئی نئی قسمیں. اب یہ چیزیں اس وقت نہیں تھی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مین آپ کو چیزیں سود کے بارے میں بتا دی، لیکن باقی کن پہ چھوڑ دیا؟ علماء پہ چھوڑ دیا. اب آج جب کوئی نئی شکل آتی ہے سود کی تو کون فتویٰ دیتا ہے؟ علماء دیتے ہیں، لیکن وہ قرآن و سنت کے مطابق دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے. قرآن و سنت سے نتیجہ اخذ کرنے کے بعد جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چند باتیں تھی. بس آج کی نصیحت آپ کو میری یہ ہے کہ کوشش کریں ایسے لوگوں سے بچنا. جس بندے میں آپ تین چیزیں دیکھیں نا، ایک تو وہ صحابہ کا گستاخ ہو، ایک وہ اولیاء کا گستاخ ہو، اور ایک جو ہے وہ علماء کا گستاخ ہو، ایسے بندے کو اپنی فرینڈ لسٹ سے نکال دیں آپ. یہ بندہ خود تو جہنم میں جائے گا، ساتھ آپ کو بھی لے کے جائے گا. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہاں پہ مفسرین تفسیر اس کی کرتے ہیں کہ اس سے مراد تین لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تین لوگ، صحابہ، اس کے بعد اولیاء اور علماء. یہ تین لوگ ہیں جن کے، جب یہ حکم ہے اللہ کا کہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ساتھ سے کیا مراد ہے؟ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں ساتھ سے مراد یہ ہے کہ تم ان سے دلی محبت کرو، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، ان کے عقائد اپناؤ، جو صحابہ کے عقائد ہے، جو آگے سے اولیاء کے عقائد ہے. پھر جو صحیح علماء ہیں ہمارے بھی، بد مذہب لوگوں سے آپ نے بچنا ہے. دیکھیں جو بد مذہب بندہ ہے نا وہ آپ کے دین کو سخت نقصان پہنچاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا یہ بکریوں کے اندر بھیڑیا چھوڑ دیں، وہ کتنا نقصان پہنچاتا ہے. ایسے ہی بد مذہب شخص جو ہے نا وہ آپ کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھ کے گھر آئے نا تو باہر سے کسی نے آواز لگائی کہ کون ہے جو کسی مسافر کو کھانا کھلائے گا. تو آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس شخص کو نا اندر لے آؤ. وہ اندر لے آیا. آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ کھانے کا انتظام کرو، مل کے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. آپ کے خادم نے کھانے کا انتظام کیا، کھانا رکھ دیا گیا، کھانا آپ نے تناول فرمانا شروع کر دیا. ساتھ خادم بیٹھا تھا، ساتھ میں وہ شخص بیٹھا تھا. اچھا تھوڑی دیر کھانا کھایا نا، کھانے کے دوران ہی اس شخص نے ایک ایسی بات کی جس سے اس کی بد مذہبی ظاہر ہوئی. آپ نے کھانا اس کے آگے سے اٹھایا، اس کو باہر نکال دیا. جو صحابہ کا گستاخ ہو، جو اولیاء کا گستاخ ہو اور جو علماء کا گستاخ ہو، ایسے شخص سے آپ نے بچنا ہے. یہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.